السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم نے ناصر کاظمی کی پہلی غزل پڑھنی ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں جو ہے وہ تقسیم پاکستان کا جو ہے وہ موضوع ہمیں ملتا ہے، ہجرت کا، کہ یہ ہجرت کی وجہ سے ان کی شاعری میں جو ہے وہ اداسی جو آئی، اسی وجہ سے ان کو اداسی کا شاعر بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی انہیں جو ہے وہ جتنے ان کے دوست احباب ملنے جلنے والے رشتہ دار تھے، وہ سب کے سب جو تھے وہ اس ہجرت کے جو دوران جو تھے وہ ان سے بچھڑ گئے۔ اب ان کی شاعری میں بار بار جو ہے وہ یہی موضوع نظر آتا ہے کہ وہ اپنے اس گزرے ہوئے بیتے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں، اور یہ اداسی جو ہے وہ ان کی شاعری میں نمایاں نظر آتی ہے۔ تو یہ پہلی غزل جو ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ یعنی یہ خوشگوار ہوا کے جھونکے نے میرے دل میں خوشی کی لہریں پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو باہر کا خوشگوار موسم ہو وہ دل کے اندر بھی جو ہے وہ یعنی وہ اس طرح جو ہے وہ رنگ بکھیر دے جس طرح باہر کا، لیکن شاعر جو ہے وہ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، اس لیے اسے ایسے لگتا ہے کہ باہر کے موسم میں اگر خوشگوار تازہ ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں تو وہ لازمی طور پر میرے دل میں بھی خوشی کی لہر جو ہے وہ پیدا کر دیں گے، اور خاص طور پر ایسے عالم میں جب غم فراق کا دکھ جو ہے وہ رگوں میں سرایت کر چکا ہو۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو خارج کا موسم ہوتا ہے وہ دل کی دنیا پر بھی ضرور اثر انداز جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو تازہ ہوا کی ایک موج نے ناصر کاظمی کے دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ تازہ ہوا کا کوئی جھونکا اپنے ساتھ کسی خوشگوار بیتے لمحے کی یاد جو ہے وہ اس کی خوشبو لے کر آیا ہے، جس نے دل کے صحن میں اترتے ہی جذباتی کیفیت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یعنی اس خوشگوار ہوا کے چلنے سے دل کے اس پرسکون دریا میں خوشی کی لہریں سی ابھرنے لگی ہیں، اور پرانی خوشگوار یادوں نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور میں پھر سے انہی لمحات میں کھو گیا ہوں کہ جب ایسے ہی موسم میں اور محبوب ہر روز ملا کرتے تھے۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے بھی۔ خانہ دل، دل کا گھر، یعنی یہاں پر شاعر نے اپنے دل کو جو ہے وہ کہا ہے، یعنی دل کے اندر یہ جو شور برپا ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ پھر سے کوئی سانحہ ہوا ہے۔ یعنی برسات کے موسم میں مسلسل بارشوں کے باعث جب کوئی کچا اور بوسیدہ مکان گر جاتا ہے تو ہر طرف شور برپا ہو جاتا ہے، رونے دھونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ دل بھی ایک ایسا شہر ہے جہاں بہت سی آرزوؤں کے جو گھر جو ہیں وہ ہمیشہ نارسائی کی بے رحم بارشوں کی راہ میں رہتے ہیں۔ ناصر کاظمی ایک اداس اور یاس پرست شاعر تھے، ان کی جو تھی وہ بہت ساری خواہشیں جو تھی وہ تکمیل کی آرزو میں دم توڑتی رہیں، اور بہت سارے ایسے آرزوؤں کے گھروندے تھے جو دکھ اور غم کے ہاتھوں مسمار ہوتے رہے۔ اسی لیے اس شعر میں بھی ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ جو دل کے صحن میں ماتم اور نوحہ گری کا ایک شور سا اٹھا ہے، اس سے لگتا ہے کہ پھر کسی غم نے دل کی دیوار کو جو ہے وہ گرا دیا ہے۔ یعنی یہ دیوار کسی خواہش یا محبت کی علامت بھی ہو سکتی ہے، اور کسی ایسے مہربان شخص کے جدا ہونے کی بھی جو گھر کی دیوار کی طرح سایہ اور تحفظ فراہم کیا کرتا تھا۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ یہ آزادی کے جو رہنما تھے ان کے لیے بھی یہ اس کو جو ہے وہ بطور استعارہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ایسے مہربان تھے اب وہ نہیں رہے۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ یعنی اس ہستی بستی دنیا کے اندر بھی میں تنہا اور اداس ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں مجھے کس چیز کی کمی ہے۔ یعنی ناصر کاظمی اداسی کے شاعر، اور یہ اداسی جو ہے وہ کسی شخص کی محرومی یا دکھ کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ناصر کاظمی نے قیام پاکستان کے وقت جو تھا وہ ہجرت کا دکھ بھی جھیلا تھا، اور سقوط ڈھاکہ کے المیے کو بھی محسوس کیا تھا۔ ان دونوں واقعات نے ناصر کو مزید اداس اور تنہا کر دیا تھا، اور وہ اپنی تنہائی کو ہمراہ لیے ساری رات سڑکوں پر گھوما کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی اداسی کسی طرح کم نہ ہوئی۔ اس ہستی بستی دنیا کے اندر ناصر کے بہت سارے دوست اور مہربان تھے جن سے وہ گفتگو کرتے، ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرتے، اپنے اس شہر اس کے مکینوں کو یاد کرتے، لیکن پھر بھی جو تھا وہ ان کی تنہائی میں کمی نہیں آئی۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو رب کائنات کی دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت خوبصورت اور پرکشش جو ہے وہ بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارا
بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں کسی ایسی چیز کی کمی ہے کہ جس کی موجودگی ہماری اداسی اور بے کیفی کو ختم کر سکتی ہے۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ شریک سخن ہونا، ہم کلام ہونا، باتیں کرنا کہ اے محبوب تو اگرچہ ہم سے محو کلام نہیں، لیکن تیری خاموشی ہم سے اب بھی باتیں کرتی ہے۔ یعنی شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ اگر تو عقل کے خوف سے یا کسی اور مجبوری کے باعث جو ہے وہ ہم سے بات نہیں کرتا اور ہماری گفتگو میں شریک نہیں ہوتا، تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ تیرے ہم کلام نہ ہونے پر تیری خاموشی ہم کلام ہے۔ یعنی تیری محبوب، تیری خاموشی کا مفہوم ہم جانتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک اظہار مدعا یا دلی کیفیات کے اظہار کے لیے حرف بیان کا استعمال ضروری نہیں ہے، یعنی لفظوں سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ الفاظ جذبات کی سرحدوں سے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ آنکھیں وہ باتیں کر جاتی ہیں جنہیں الفاظ کے ذریعے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ یہ ناصر کاظمی کی اداسی اور تنہائی کا ایک سرا ان کی ماضی پرستی سے ملتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت وہ ایک بڑی ہجرت سے دوچار ہوئے۔ ان کے جو عزیز و اقارب تھے، محبوب دوست تھے، ساری پرانی گلیاں اور محلے جو تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ یعنی یہاں لاہور میں آ کر بھی انہوں نے اسی جو تھا وہ پرانی تہذیب کو اور اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ یعنی جس انداز سے انہوں نے یہ سارے منظر دیکھے تھے، تو اس چیز نے جو تھا وہ ناصر کاظمی کو ماضی کی آغوش میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یعنی بار بار وہ اپنے ماضی کو یاد جو تھے وہ کرتے رہے۔ یعنی اس شعر میں بھی ناصر کاظمی جو ہے وہ حال کے بے رحم سمندر میں گھرے یاد کے بے نشان جزیروں میں پناہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو دکھ ہے کہ یادوں کے جزیرے بھی وقت کے بے رحم سمندر میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اسی لیے آہستہ آہستہ بے نشان ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی حالات کی سنگ دل موجیں جو ہیں وہ بھی ان جزیروں کو بے نشان کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ آوازیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ کہ اے محبوب، شہر کی بے رونق گلیوں میں زندگی اب بھی تجھے تلاش کر رہی ہے۔ ناصر کاظمی کا وہ محبوب جس کی آواز اب انہیں یاد کے جزیروں سے سنائی دیتی ہے، زندگی کی بھیڑ میں ناصر سے کہیں کھو گیا اور جاتے ہوئے شہر کو بھی بے چراغ کر گیا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو ناصر کاظمی کے نزدیک اس کے محبوب کے دم سے شہر میں رونق تھی، گلیوں میں چراغ جلا کرتے تھے، لیکن اب اس کے نہ ہونے سے شہر بے رونق اور اجاڑ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی یہاں جو ہے وہ شاعر کی محبوب سے مراد پرانی اقدار بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسے روشن دماغ لوگ اور عالی دماغ قائدین بھی جن کے دم سے زندگی کی آبرو قائم تھی، جن کے نہ ہونے سے شہر یعنی یہ پاکستان جو ہے وہ بے چراغ ہو چکا ہے۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ یعنی ناصر کاظمی کا یہ شعر جو ہے وہ رجائی انداز میں، یعنی وہ پر امید ہیں کہ وہ ہمیشہ حالات کو جو ہے وہ ان کا مثبت پہلو دیکھتے ہیں، اور وہ ناکامیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مستقبل میں کامیابیوں کی توقع جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ان شعر جو ہے کہ ناصر کاظمی جو ہے وہ شاعری میں، ان کی شاعری میں حزن و ملال، یاسیت اور اداسی کی فضا جو ہے وہ چھائی ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں ان کے شدید ترین حالات میں حوصلہ نہ ہارنے کا عزم بھی ملتا ہے۔ انہیں انسان کی ابدی فتح پر یقین ہے۔ یہ رویہ ان کی شاعری میں حوصلے اور امید کی فضا کو جنم دیتا ہے۔ یعنی غزل کے اس مقطع میں جہاں ناصر کاظمی اچھے دنوں کی امید کے چراغ روشن کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہاں وہ زندگی جیسی عارضی شے پر بھی اعتماد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، آنے والے وقتوں میں حالات ضرور بدلیں گے، تاریکی کے بادل چھٹیں گے اور گل رنگ سویرا جو ہے وہ ضرور طلوع ہوگا۔